ایک وقت تھا، ایک وقت تھا، ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ایک ذات تھی، اللہ۔ ٹھیک ہے، کسی کو شک ہے اس بات میں؟ اگر شک ہے قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی جان آپ پر قربان ہو، ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب ہو، ہم سب کا دین، دنیا، بچے، ہر شے سے باعزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اور حضور پاک کی توصیف و تعریف کے لیے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت ادریس، 1,24,000 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کر غور سے سنے، اپنے محبوب، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کرائی۔ 1,24,000 لاکھوں سال گزر گئے، لاکھوں سال تک میرا پیغمبر آئے گا، میرا پیغمبر آئے گا، میرا دوست آئے گا، تمام پیغمبروں کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا، سب کو ایک بات بتائے گا، واعتصموا۔ اگر مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے تو ضرور اس پہ غور کریں۔ واعتصموا، مضبوط پکڑ لو، مضبوط پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ ٹھیک ہے، مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ کیا سمجھے آپ؟ ایک رسی ہے، اسے متحد ہو کر سب ساری دنیا یعنی انسان اور جنات مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھوں ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن کریم کو پڑھانے والا ایک ہے، قرآن کریم کو سمجھنے والا ایک ہے۔ کون؟ اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان اللہ وملائکتہ، ان اللہ یعنی بلندی سے بلندی، بلندی سے بلندی تر، ان اللہ، پس تحقیق اللہ، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، ٹھیک ہے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آسمانوں میں، عرش میں، کرسی میں، حجاب حضرت میں، حجاب کبریا میں، حجاب بہت ساری حجابات ہیں، ان میں جتنی بھی مخلوقات، کون؟ فرشتے اور اللہ، سب
حضور پر زور سے بولو، درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو مجھ پر یقین رکھتے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بات ہو گئی فرشتوں کی. یہ دیکھیں، ایک اللہ کہتا ہے میں بھی اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. باقی پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں. اچھا، یہ بات میں آج بالکل واضح کہتا ہوں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن. یہ دونوں الگ الگ ہیں. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک مان لے. رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، سلاتا بھی وہی ہے، جگاتا بھی وہی ہے، مخلوق کے لیے جاگتا بھی خود ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. نیند کا کیا سکتا؟ اللہ کو تو بھوک بھی نہیں لگتی. اللہ تو لم یلد ولم یولد بھی نہیں ہے بھائی. نہ کسی کا ابا ہے، نہ کسی کی اماں ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. میں جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی آیتیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ کو یاد ہیں، لیکن ترجمہ یاد نہیں. انگریزی کی ڈکشنری پوری یاد ہے، اس لیے پیسے ملیں گے. اماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھانا کھایا، کتنے پیسے دیے؟ دنیا میں آنے کے بعد اماں کا دودھ پیا 2.25 سال، دودھ خون سے بنا. اماں کو کتنے پیسے دیے؟ بلوغت تک اماں ابا نے سرپرستی کی، پڑھایا لکھایا، برائیوں سے بچایا. تو کچھ آپ نے کھلایا، گندم کھلایا، چاول کھلائے، مٹھائی کھلائی، پھل کھلائے. اس میں آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ پیسے تو اس نے لیے جس نے زمین میں بوئے، آپ نے تو نہیں بوئے. آپ کے بچوں کو جوان کیا، آپ نے ان کی شادیاں کی، بچوں کو قابل کیا. اگر آپ نے شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کیا تو بچے نشئی بن گئے، بچے چور بن گئے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو محفوظ رکھو. میری مائیں، میری بزرگ مائیں، میری بزرگ ابا، میرے بزرگ دادا، نانا، دوست، احباب، بھائی، اولاد سب یہاں موجود ہیں. آپ یہ بتائیں، اللہ نے جو ہمیں بچے عطا فرمائے ہیں، ہمارا اس میں کیا عمل دخل ہے، کیا خرچہ ہے؟ ان کی صحت کے بارے میں جو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ بیمار کب ہوتے ہیں؟ آپ شہروں کو گندا کر دیں، ساری دنیا بیمار ہو جائے گی. آپ گھر میں صفائی رکھیں، نصف ایمان ہے. آپ بھی صحت مند رہیں گے، بچے بھی صحت مند.
عمر گھٹتی بڑھتی، اس کا بھی کام ہو گیا، سبح اسم ربک الاعلی 30 بار، سبح اسم ربک الاعلی، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے۔ رب کے معنی جو ہمیں کھانے کو کھانا دیتا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہمیں ہر روز غائب کر دیتا ہے۔ اگر ایک دن غائب نہ ہو تو ہم 2 دن کے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایک دن نہ چھپے تو ہم 2 دن کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور 2 دن نہ چھپے تو جی یہ کہاں گئے؟ یہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ یہ میں کل بتا چکا ہوں آپ کو، کہاں گئے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دن جو اللہ کے پاس گیا وہاں سے پھر آیا، وہ کہاں سے آیا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم 3 دن کے ہو گئے، 2 دن کہاں گئے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جی یہ تو کیا بات ہوئی، یہ تو سبھی کیا ہوتا ہے؟ قرآن قرآن هو الاول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول کون؟ هو الآخر کون؟ هو الظاہر هو الباطن۔ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں، مرتا ہوں، میں چھپا ہوا ہوں، میں ظاہر ہوں۔ آپ سو گئے، آپ سو گئے، ٹھیک؟ سوتے سوتے آپ پتہ نہیں کیسے اپنے اندر سے نکلے، خواب کی دنیا میں چلے گئے۔ خواب کی دنیا میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں۔ خواب کی دنیا میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ خواب کی دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے ہیں۔ خواب کی دنیا میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شادیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ خواب کی دنیا میں آپ کی شادی ہوتی ہے، اور کیا غسل واجب نہیں ہوتا؟ میں پردے میں بات کر رہا ہوں، غسل واجب نہیں ہوتا؟ ٹھیک۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی چینٹی نے کاٹ لیا، آپ چیخ مار کے نہیں اٹھتے؟ بتاؤ بیداری اور خواب میں کیا فرق ہے؟ کیا خواب میں اپنے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اپنے بزرگوں کی زیارت نہیں کرتے؟ کہ آپ کے مرے ہوئے بزرگ آپ سے ایصال ثواب کا تقاضا نہیں کرتے؟ تو بتاؤ پھر مرنا جینا کیا ہے بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھی، بدر ہے نا، وہاں فاتحہ پڑھے، اور اس نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ وہاں صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے پوچھا، سوال کیا، یہ تو مر گئے، کہ یہ بولتے ہیں وعلیکم السلام؟
حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تم نہیں سنتے۔ میرے چند خواب ہیں، میں نے بہت خواب لکھے جنگ میں، ہزاروں کے قریب سے۔ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک یہ ہے ایک دنیا، اس دنیا کے دو پرت ہیں، دو علاقے ہیں، دو ضلع ہیں، دو ملک ہیں۔ جب ہم مرتے تو مرتے جب پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ عالم ارواح میں پوری مخلوق